السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سو ہیئرز می اور رائٹر لاریب ملک۔ تو آج کی ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سب کو وارننگ دے رہی ہوں کہ جتنے بھی لوگ ہیں جو کمزور دل ہیں وہ آج کی ایپیسوڈ سکپ کر دیں۔ سو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ نمبر 40، پارٹ نمبر 1، ناول فقیر عشق، سیزن 2 آف روگ عشق۔ لیٹ سٹارٹ۔ اذلان نے ڈور کی نوک پر ہاتھ رکھا۔ اگلے ہی پر دروازہ کھلتا چلا گیا۔ گلاب کے پھولوں کی مسحور کن خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی اور نگاہ بیڈ پر بیٹھی مسکان پر ایک بار پھر جم گئی۔ وہ قدم با قدم چلتا اس کے قریب آتا، اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ مسکان نے اب تک نگاہیں اٹھا کر اس حسین شخص کو نہ دیکھا تھا۔ السلام علیکم۔ اذلان کی مدھم آواز پر اس نے میک اپ سے لبریز آنکھیں اٹھائی، اذلان کی جانب دیکھا جو اپنی ہری پرکشش آنکھیں اس پر ہی جمائے بیٹھا تھا۔ وعلیکم السلام، وہ بولی، مگر اس کا لہجہ جذبات سے عاری تھا۔ آپ نے ابھی تک چینج نہیں کیا؟ جائیں چینج کرنے، صبح آپ کا ایگزام ہے اور آپ نے پریپریشن بھی کرنی ہے۔ اذلان نے پرسوچ نظریں اس کے چہرے پر جمائیں، پھر گویا ہوا۔ مسکان کی بھوری آنکھوں میں پل بھر کے لیے حیرت ابھری، پھر وہ خود کو سنبھالتی اپنے ہاتھ میں پکڑا 10 لاکھ کا چیک اذلان کے سامنے کر گئی۔ یہ آپ کا حق ہے، پھر مجھے کیوں دے رہی ہیں؟ اذلان نے آئی برو اٹھائے استفسار کیا۔ یہ وہی رقم سمجھ کر واپس لے لیں جو آپ نے پھپھو کو دی تھی۔ مسکان کی آواز سنجیدہ تھی۔ تو یعنی آپ میری رقم مجھے واپس لوٹانا چاہتی ہیں؟ اذلان نے سوال داغا۔ مسکان اس بات میں سر ہلا گئی۔ تو مس مسکان، یہ تو آپ اپنا حق مہر مجھے دے رہی ہیں۔ اگر مجھے رقم واپس لوٹانی ہے تو وہ لوٹائیے گا جو آپ کی محنت کی ہو۔ یہ 10 لاکھ کی رقم ہے، اب سوچنا آپ کو ہے کہ اس کو کب اور کدھر یوٹیلائز کرنا ہے۔ اذلان مسکرا کر کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ وارڈروب سے کپڑے نکالنے کے بعد اس نے نظریں گھما کر مسکان کو دیکھا جو ہاتھ میں پکڑے گئے چیک کو گھور کر اس پر پرسوچ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ مسکرایا اور اپنا نائٹ ڈریس لیے واش روم میں بند ہوا۔ سوچ کا ایک در وہ مسکان کے لیے کھول چکا تھا اور اسی سوچ نے اس کو اپنے کیریئر میں کامیاب کرنا تھا۔ اس وقت وہ سب میٹنگ روم میں موجود تھے۔ بریوو ہمیشہ کی طرح سرد و سپاٹ نگاہیں باقی سب پر جمائے بیٹھا تھا۔ سر، آگے کے کیا آرڈرز ہیں؟ ایجنٹ بلو کی سنجیدہ آواز سنائی دی۔ اگر بی آر نے کہا تھا وہ پاکستان میں تباہی مچائے گا تو وہ ایسا ہی کر رہا تھا۔ کچھ ٹائم وہ خاموشی اختیار کر گیا تھا، لیکن یہ خاموشی طوفان کی آمد سے پہلے کی خاموشی ثابت ہوئی تھی۔ آج ایک بار پھر پاکستان کے کئی شہروں میں نہ صرف بلاسٹ ہوئے تھے بلکہ سر عام گولیاں چلا کر دہشت گردی بھی کی گئی تھی۔ لوگوں میں ایک بار پھر بی آر گینگ کا خوف و ہراس پھیل چکا تھا۔ بی آر کی ڈیمانڈز پوری کر دو۔ بریوو کی سنجیدہ آواز پر ایجنٹ بلو کو جھٹکا لگا۔ وہ اپنی نیلی آنکھیں کھولے بریوو کو دیکھنے لگا۔ سر، یہ آپ کیا؟ ایجنٹ بلو اپنے جذبات پر قابو پاتا خود پر کڑا ضبط کیے گویا ہوا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ آج تک وہ لوگوں کی کمزوریوں سے کھیلتا آیا ہے، بٹ ناؤ اٹس ٹائم ٹو پلے فرام ہز ویکنس۔ اپنی وائف کو پی آر کے پاس بھیجنے کی تیاری کرو۔ بریوو کی سنجیدگی سے کہنے پر بریوو سنجیدگی سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ سوری سر، میں اشال کو اس درندے کے حوالے نہیں کروں گا۔ ایجنٹ بلو بھی بریوو کے کھڑے ہونے پر کھڑا ہوتا اٹل لہجے میں بولا۔ بریوو جس نے ڈور کی نوک پر ہاتھ رکھا ہی تھا، ہاتھ رکھ کر دروازہ کھولا ہی تھا، شاذل کی جانب مڑا۔ آج نہیں تو کل وہ خود اسے ڈھونڈ نکالے گا، تو بہتر نہیں ہے بذات خود اسے بی آر کے حوالے کر دیا جائے۔ بریوو کہتے ساتھ رکا نہیں، باہر کی جانب نکلتا چلا گیا۔ وہ باہر نکلا جب اس کی نظر سامنے کھڑی لڑکی پر پڑی
جو آنکھوں میں آنسو لیے ہلکا ہلکا کپکپا رہی تھی۔ اشال نے خوفزدہ نگاہوں سے بریوو کو دیکھا، پھر خوفزدہ ہوتے 2-3 قدم پیچھے کو لیے۔ بریوو کچھ بھی کہے بغیر آگے بڑھ گیا۔ شازل نے ایک قہر آلود نگاہ بریوو پر ڈالی، پھر سب کو اگنور کیے روم سے باہر نکل گیا۔ پر دروازے کے سامنے کھڑی اشال کو دیکھ وہ ٹھٹکا۔ اس کا کانپتا وجود، خوف سے سفید پڑتا چہرہ اور مٹھیوں میں دبائی گئی شرٹ اس بات کا واضح ثبوت تھی وہ بریوو کی آخری بات سن چکی ہے۔ اشال، ٹیڈی؟ شازل تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔ جب یکدم وہ نفی میں سر ہلاتی پیچھے مڑتی، شازل سے دور بھاگنے کی کوشش کرنے لگی۔ شازل ایک ہی جست میں اس تک پہنچتا اسے اپنی باہوں کے حصار میں قید کر گیا۔ اس کے نازک وجود کو اپنی باہوں میں لیے وہ روم میں داخل ہوتا ڈور بند کر گیا۔ میں اس کے پاس نہیں جاؤں گی۔ شاہ، مجھے اس کے پاس نہیں جانا۔ اشال اس کے سینے سے لگی فریاد کر رہی تھی۔ نہیں، ادھر دیکھو، کوئی کہیں نہیں بھیج رہا، تم یہی ہو میرے پاس۔ شازل اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے گویا ہوا۔ مجھے نہیں بھیجیں گے نا؟ اشال نے ایک بار پھر دریافت کیا۔ شازل نے نفی میں سر ہلاتے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے۔ چلو ریڈی ہو جاؤ، آج سر عاشر اور میم کے ساتھ ہم بھی باہر چلتے ہیں۔ شازل اس کے گال صاف کیے گویا ہوا۔ اس کے بولنے پر اشال نے اسبات میں سر ہلایا اور واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ جب عاشر نے اپنے ہاتھ میں موجود ایک چپ اور چند ایک دوسری چیزیں دیکھیں، پھر ایک گہرا سانس بھرتا واش روم کے بند دروازے کو دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ دھلے دھلائے چہرے کے ساتھ باہر نکلی۔ ڈریس اس کا وہی تھا۔ ہلکے بھورے رنگ کی فراک میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ دوپٹہ اچھے سے سر پر جماتی وہ جانے کے لیے تیار تھی۔ شازل مسکراتا اس کے قریب آیا اور اس کا دوپٹہ تھوڑا سا کھسکائے ہاتھ میں موجود پینڈنٹ کو اس کی نازک گردن کی زینت بنانے لگا۔ اشال خاموشی سے نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ ڈیڈی، کیا ہوا؟ کیوں اتنی ٹینس ہو؟ شازل نیلی آنکھوں سے شیشے میں نظر آتے اشال کے عکس کو دیکھے گویا ہوا۔ اپنی گردن پر موجود چبھن کو محسوس کیے وہ سسکتی تھوڑا آگے ہوئی۔ سوری آئی ایم سوری۔ وہ چین کا لوگ۔ شازل جلدی سے گویا ہوا۔ اٹس اوکے۔ اشال مدھم آواز میں بولی۔ شازل نے ایک نظر اس کی گردن پر ڈالی جہاں خون کی کچھ بوندیں واضح تھیں۔ اس نے انگوٹھا بڑھا کر اس کی گردن سے خون صاف کیا، پھر ہاتھ بڑھاتا اشال کا نازک ہاتھ اپنے بھاری ہاتھ میں لیے باہر بڑھ گیا۔ پورے 2 دن ہو چکے تھے وہ حویلی واپس نہیں آیا تھا، حتیٰ کہ وہ تو اس کی کال بھی پک نہیں کر رہا تھا۔ ساری حویلی میں وہ بلائی پھرتی تھی۔ داجی یا مورے جان سے پوچھتی تو وہ بتاتے کہ حازم الیکشن کے کاموں میں مصروف ہے، اسی لیے ڈیرے پر ہے۔ رائمہ نے کمرے میں داخل ہوتے سیدھا سائڈ ٹیبل کا رخ کیا جہاں اس کا موبائل پڑا تھا۔ اس نے موبائل اٹھایا اور ایک بار پھر حازم کا نمبر ٹرائی کرنے لگی۔ ہمیشہ کی مانند بیل جا رہی تھی لیکن وہ کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ تنگ آ کر غصے سے اس نے کال کاٹتے موبائل بیڈ پر پٹکا اور گھٹنوں میں سر چھپائے سسکنے لگی۔ کال بند ہوتے ہی حازم نے ایک گہرا سانس بھر کر موبائل اٹھایا۔ گاڑیاں تیار کرواؤ، حویلی کے لیے نکلنا ہے۔ حازم اپنے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے ملازم سے گویا ہوا، جو اس کی بات سنتے ہی اسبات میں سر ہلائے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے جاتے ہی حازم نے موبائل کا لاک کھولا اور گیلری میں جاتا رائمہ کی تصویریں نکال گیا۔ یہ تصویر اس کے نکاح والے دن کی تھی۔ وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ یقیناً اب تک آپ نے ان نیلی آنکھوں پر ظلم ڈھا کر انہیں خراب کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی ہوگی، اور اگر ایسا ہوا کہ آپ نے ان آنکھوں پر بے حد ظلم ڈھایا تو اب کی بار حازم خان آپ کو بہت بری سزا دے گا۔
حازم انگلی کی پور سے اسکرین پر چمکتے رائما کے صبی چہرے کو چھوتے گویا ہوا۔ وہ اس طرح بول رہا تھا گویا رائما اس کے سامنے ہی ہو۔ خان، گاڑیاں تیار ہیں۔ وہیں ملازم اندر آتے مؤدب ہو کر گویا ہوا۔ حازم نے ایک نظر اس کو دیکھا، پھر اپنی شال کندھوں پر سیٹ کیے موبائل بند کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ میں خود ڈرائیو کر لوں گا۔ حازم کے کہنے پر ڈرائیور سائڈ پر ہو چکا تھا۔ حازم آگے بڑھتا ڈرائیونگ سیٹ سنبھال گیا۔ حازم خان کی گاڑی سٹارٹ ہوئی اور برق رفتاری سے اونچے نیچے راستوں پر چلتی حویلی کی جانب بڑھنے لگی۔ اس کی گاڑی کے پیچھے ہی گارڈ سے لدی 3 گاڑیاں حویلی کی جانب بڑھنے لگیں۔ پتھریلے راستے کے ارد گرد ہریالی، پہاڑ اس جگہ کو بے حد پرکشش بنا رہے تھے، جبکہ راستے کے دوسری جانب ایک گہری کھائی تھی۔ وہ سنجیدگی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا جب ایک بار پھر فون رنگ ہونے لگا۔ اس نے ڈیش بورڈ پر رکھا گیا اپنا فون اٹھایا۔ اسکرین پر چمکتا مائی ڈول دیکھ وہ مسکراتا گاڑی کی سپیڈ تیز کر گیا۔ فون بج کر بند ہو چکا تھا جب ایک کے بعد دیگر کئی میسیجز بیپ ہوئے۔ ڈرائیونگ کرتے ہی اس نے میسیج اوپن کیے۔ حازم، کدھر ہو؟ گھر کیوں نہیں آ رہے؟ رائما کے ہی میسیج تھے۔ تو رائما جان، آپ کو میری فکر ہو رہی ہے؟ چلیں تھوڑی دیر تک آ کر سرپرائز دیتا ہوں۔ حازم مسکرایا اور موبائل ڈیش بورڈ پر رکھنے لگا جب فضا میں ایک زوردار آواز گونجی۔ اس کے ہاتھ سے موبائل چھوٹتا یکدم نیچے گرا۔ گاڑی ان بیلنس ہونے لگی۔ گولی گاڑی کے ٹائر کو لگی تھی۔ اس نے بہت مشکل سے گاڑی کو کھائی میں گرنے سے بچایا اور بریک پر پیر رکھ گیا۔ فضا میں ایک بار پھر گولیوں کے چلنے کی آواز آئی۔ ایک گولی جہاں بلیٹ پروف گاڑی کے فرنٹ مرر پر لگی تھی، وہیں ایک گولی سائیڈ ونڈو سے آتی سیدھا حازم خان کے دل کے مقام پر لگی تھی۔ گارڈز تیزی سے گاڑیوں سے جوابی حملہ کرنے کی غرض سے نکلے تھے، پر شاید اب کافی دیر ہو چکی تھی۔ حملہ ہونا بند ہو چکا تھا۔ حازم نے اپنا ہاتھ سختی سے اپنے دل کے مقام پر جمایا۔ تکلیف بے حد شدید تھی۔ ابھی وہ پہلے حملے سے ہی نہ سنبھلا تھا کہ ایک بار پھر گرم سلاخ اس کے بازو میں آ کر پیوست ہوئی۔ سانس لینے میں اسے دشواری ہونے لگی۔ اندھیرا آنکھوں کے سامنے چھانے لگا، آنکھیں بند ہونے لگیں۔ پر اس گہرے اندھیرے کے باوجود ایک چہرہ تھا جو اس کے سامنے گھوم رہا تھا۔ رائما کو اپنے سامنے دیکھ وہ مسکرایا۔ ہمیشہ کی طرح اس کی سرخ پڑتی گرے آنکھیں رائما کی نیلی آنکھوں اور اس کے سنہری بالوں کا طواف کر رہی تھیں۔ اگلے ہی پل اس کا دل کے مقام پر جمایا گیا ہاتھ ڈھلکتا چلا گیا۔ سرخ گرے آنکھیں بند ہو گئیں۔ چہرے پر تکلیف کے کوئی اثار نہ تھے، ایک گہرا سکون تھا۔ جی آ جائیں۔ دروازہ نوک ہونے پر رائما نے اجازت دی۔ خانم، آپ کو بی بی جان نے یاد کیا ہے۔ ملازمہ داخل ہوتی ادب سے گویا ہو۔ رائما نے اسبات میں سر ہلایا۔ آپ چلیں، میں آتی ہوں۔ اس کے کہنے پر ملازمہ دروازہ بند کرتی باہر جا چکی تھی جب رائما کھڑی ہوئی اور قد آور آئینے میں ایک نظر اپنی سرخ آنکھوں کو دیکھتی سر پر دوپٹہ جمائے کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی۔ جی مورے جان، آپ نے بلایا؟ رائما آخری سیڑھی عبور کرتی سامنے کھڑی مورے جان سے مخاطب ہوئی۔ ہاں بچے، وہ حازم۔ غضب ہو گیا بی بی جان، غضب ہو گیا۔ حویلی کی سب سے پرانی ملازمہ تیزی سے اندر داخل ہوتے ہوئے بولی۔ یا اللہ خیر۔ اس کے بولنے پر مورے جان کا ہاتھ دل کو پڑا تھا۔ بی بی جان، خان پر حملہ ہوا ہے۔ گلبخش بتا رہا ہے خان کو گولیاں لگی ہیں۔ ملازمہ کے بولنے پر رائما کا چہرہ سفید پڑا، یوں جیسے اس کے وجود میں خون کی ایک بوند نہ بچی ہو۔ مورے جان، یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ رائما آج پہلی بار خود مورے جان سے مخاطب تھی۔ اس کی گہری نیلی آنکھوں میں کھارا پانی تھا جو کسی بھی لمحے باہر آنے کے لیے بےتاب تھا۔ بڑے خان کو خبر ہو چکی ہے بی بی جان، 2 گولیاں، پوری 2 گولیاں لگی ہیں خان کو۔
گلبخش بتا رہا ہے ہاسپٹل لے جانے سے پہلے ہی ان کا سانس بند ہو چکا تھا۔ بکواس نہیں کرو، کچھ نہیں ہوا حازم کو۔ میں ابھی اس کو کال کرتی ہوں، وہ ضرور کال پک کرے گا۔ رائما نے کانپتی ٹانگوں سمیت اوپر کا رخ کرنا چاہا، لیکن کانپتے بدن سے وہ ایسا کرنے سے قاصر رہی۔ اس نے پہلے سٹیپ پر پیر رکھا تھا، اس سے پہلے وہ لڑکھڑا کر گرتی، ملازمہ نے آگے بڑھ کر اسے تھاما۔ رائما بچے، بیٹا آرام سے۔ موری جان نے آگے بڑھتے اس کو اپنے سینے سے لگانا چاہا، جب رائما کے آنسو اس کی نیلی آنکھوں سے بہنے لگے۔ موری جان، مجھے حازم کے پاس جانا ہے، اسے کچھ بھی نہیں ہوا، مجھے پتا ہے، وہ مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جاتا، مجھے اس کے پاس جانا ہے۔ رائما بے تحاشا روتے ہوئے گویا ہوں۔ ڈرائیور سے کہو گاڑی نکالے، ہمیں ابھی ہاسپٹل جانا ہے۔ موری جان آنسو بہاتی، زاروں کے تار روتی رائما کے آنسو پہنچتے گویا ہوں۔ موری جان، بڑے خان کا حکم ہے، فی الحال حویلی سے کوئی باہر نہیں نکلے گا۔ اس سے پہلے ملازمہ باہر جاتی ایک وفادار ملازم اندر آتے گویا ہوا، ہمیں کچھ نہیں سننا، تم گاڑیاں تیار کرواؤ۔ اور حارث کو اطلاع دی یا نہیں؟ موری جان کی کڑک آواز گونجی۔ جی بہتر، خان کو اطلاع دے دی گئی ہے۔ وہ گویا ہوا اور باہر کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ منٹ کی مسافت کے بعد رائما اور موری جان بھی داجی کے ساتھ ہاسپٹل کے سرد کوریڈور میں بیٹھی تھیں۔ موری جان کے ہاتھ میں تسبیح تھی، جبکہ رائما آنسوں سے لبریز آنکھیں زمین پر گاڑے بیٹھی تھی۔ دل و دماغ آندھیوں کی زد میں تھا۔ مر جاؤ تم ذلیل انسان۔ بہت دور سے اسے اپنی کہی بات یاد آئی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے سسک پڑی تھی۔ جب موری جان نے آگے بڑھ کر اس کو اپنے گلے سے لگایا، ان کے سینے سے لگی بے تحاشا رونے لگی۔ پہلے زائرہ کا ایکسیڈنٹ اور اب حازم کو گولیاں لگنے کی خبر سن کر سب کے ہاتھ پیر پھول چکے تھے۔ روحان کی فیملی تو جانے سے قاصر تھی، البتہ باسل اور حارث دونوں ہی ارجنٹ فلائٹ بک کروائے پشاور روانہ ہو چکے تھے۔ حازم اس وقت آپریشن تھیٹر میں موجود تھا۔ گارڈز کی ایک بھاری نفری ہاسپٹل کے کوریڈور میں کھڑی تھی۔ حازم کو آپریشن تھیٹر میں موجود 1 گھنٹے سے اوپر ہونے کو تھا، پر اب تک کوئی خیر کی خبر موصول نہیں ہوئی تھی۔ جب حارث، ہانیہ، باسل اور ریدا ہاسپٹل کے کوریڈور میں آتے دکھائی دیے، ہانیہ موری جان سے ملی تھی، جبکہ حارث وہاں کھڑے اپنے وفادار ملازم سے ساری صورتحال دریافت کر رہا تھا۔ ریدا پریشانی سے رائما کی جانب بڑھی تھی، جو خود ریدا کے آنے پر کھڑی ہو چکی تھی۔ ابھی رائما کچھ کہتی یا رو کر اپنا غم غلط کرتی جب ڈاکٹر آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھولے باہر نکلا۔ سبھی لوگ ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ آخر اندر خان حویلی کا اکلوتا چشم و چراغ، سب کا لاڈلا موجود تھا۔ وی آر سوری۔ ڈاکٹر کی بات تھی یا پگھلا ہوا سیسا؟ رائما نے آنسوں سے لبریز نگاہوں سے ڈاکٹر کی جانب دیکھا، جبکہ ریدا کے ہاتھ پر اس کی گرفت پہلے سے زیادہ سخت ہو چکی تھی۔ بلٹس تو ہم نکال چکے ہیں، پر چھوٹے خان سلو پوائزننگ کرتے رہے ہیں۔ وہاں کا ہر انسان حازم خان اور حارث خان سے واقف تھا، چونکہ حارث خان پہلے ہی سیاست میں تھا اور اب تو 2 دن بعد ہونے والے الیکشنز میں حازم نے کھڑے ہونا تھا، سو اسی لیے ڈاکٹر بھی اسے جانتا تھا۔ آپ زہر بھی پلائیں گی نا تو حازم خان وہ بھی خوشی خوشی پی لے گا۔ حازم کا روز اس کے ہاتھوں ناشتہ کرنا، خاص طور پر روز اس کے ہاتھوں چائے پینا، کس طرح وہ اس کو ناشتہ کرواتی تھی اور حازم کی نظریں اس کے چہرے پر جمی ہوتی تھیں۔ اس نے صرف کہا ہی نہیں تھا، وہ اس کے ہاتھوں زہر ہی تو پی رہا تھا۔ نہیں، وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے میرے ہاتھوں؟ مجھے نہیں پتا تھا۔ رائما یکدم پینک ہوتی، گویا چیختی ریدا کا بازو سختی سے تھام گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا، میں نے نہیں کیا۔ وہ چاروں قطار روتی تڑپتے ہوئے بے ربط جملے ادا کر رہی تھی۔ رائما کیا بول رہی ہو؟ ریدا پریشانی سے اس کے گال تھپ تھپائے گویا ہوں۔ میرے ہاتھوں، مجھے نہیں پتا تھا، میں نے نہیں کیا۔
رائمہ اذیت کی انتہا کو پہنچتی ردا کے ہاتھ اپنے گالوں سے سائڈ پر کیے بولنے لگی، پر اس کا جملہ مکمل بھی نہ ہوا تھا کہ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی چلی گئی۔ رائمہ، رائمہ، ہانیہ کے ساتھ ساتھ باقی سب بھی اس کی جانب لپکے تھے۔ میں ایک بار پھر وارننگ دے رہی ہوں، جن کا جلدی رونا آ جاتا ہے یا جو لوگ بہت کمزور دل ہیں وہ نہ پڑھیں، اس سین کو وہ اسکپ کر دیں۔ حازم، میرا بچہ، لالا جان اٹھیں، اٹھ جائیں۔ مختلف بین کرتی آوازیں اس کی سماعتوں سے ٹکرائیں۔ پسینے کے ننھے قطرے رائمہ کی پیشانی پر نمودار ہونے لگے۔ اسے ہوش آ رہا تھا۔ وہ تکیے پر ادھر ادھر سر کیے حواس میں لوٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ حازم، اٹھو نا، آنکھیں کھولو، مجھے ماما بولو۔ ہانیہ کی سسکتی ہوئی آواز پر وہ ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول گئی۔ آنکھ کھلتے ہی اس کی نظر اوپر چھت سے ٹکرائی۔ اس وقت وہ حویلی کے کمرے میں موجود تھی۔ لالا جان اٹھے نا۔ عنایا کی چیختی آواز پر رائمہ ہول کر ایک جھٹکے سے بیڈ سے کھڑی ہوئی۔ تمام واقعہ اس کے ذہن میں گردش کرنے لگا۔ حازم، وہ سرگوشی نما آواز میں بولی۔ نیلی آنکھیں ایک بار پھر پانی سے بھرنے لگیں۔ بنا وقت ضائع کیے وہ دیوانہ وار باہر بھاگی۔ خان حویلی کی طویل راہداری میں وہ دیوانوں کی مانند ننگے سر اور ننگے پیر بھاگ رہی تھی۔ سنہرے رنگ کے بال سارے پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ آنسو متواتر اس کی آنکھوں سے گرتے جا رہے تھے۔ رائمہ بیٹا، بازل نے آگے بڑھ کر اس کو پکڑنا چاہا، پر وہ تمام بند ترباتی آگے کو بھاگ گئی تھی، جہاں سے عنایا، ہانیہ اور دوسرے لوگوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ حویلی کے بڑے سے لان سے آگے بنی انٹرس پر سفید کفن میں لپٹی لاش کو دیکھ اس کے قدم سست ہوئے۔ کفن میں لپٹی لاش کے گرد ہانیہ اور باقی سب بیٹھے تھے۔ لالا اٹھے نا، آپ تو اپنی بہن کی ہر بات مانتے ہیں نا۔ عنایا سامنے پڑے وجود کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے اپنی پیشانی سے ہاتھ ٹکائے گویا ہوں۔ ہوا کا ایک زوردار جھونکا سامنے رکھے گئے وجود کے ڈھانپے ہوئے چہرے سے کفن ہٹا گیا۔ رائمہ بے جان ہوتے یکدم گھٹنوں کے بل زمین پر گری۔ دھڑکی آواز سے سب نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ وہ لٹی ہوئی حالت میں کسی ہارے ہوئے جواری کی مانند ساکت نگاہوں سے سامنے رکھی گئی حازم کی ڈیڈ باڈی کو تک رہی تھی۔ آنسو شدت سے گالوں سے بہتے گردن تک جا رہے تھے۔ ریتا جلدی سے رائمہ کے قریب پہنچتی، اس کو اپنے حصار میں لیے اس کا چہرہ پکڑے، نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی۔ پر رائمہ تو ساکت سے حازم کے چہرے کو، اس کی بند گرے آنکھوں کو دیکھ رہی تھی، جس میں کبھی اس کے لیے محبت کے دیپ چلتے تھے، جن میں ہما وقت رائمہ کے لیے عشق کی جھلک نظر آتی تھی۔ وہ تو بس اس کے ساکت پڑے وجود کو ہی تک رہی تھی۔ رائمہ، دیکھو، حازم ہم سب کو چھوڑ کر چلا گیا، وہ اپنی ڈول کو بھی چھوڑ کر چلا گیا۔ ہانیہ بری طرح روتے رائمہ سے مخاطب تھی۔ لالا، آپ تو اپنی رائمہ ڈول کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے نا، دیکھیں وہ رو رہی ہیں، پلیز اٹھ جائیں، دیکھیں نا وہ آپ کی وجہ سے رو رہی ہیں، اٹھ جائیں۔ عنایا نے ایک بار پھر دکھائی دی، پر کیا جانے والے لوٹ کر آ سکتے ہیں؟ حازم، رائمہ کے لبوں سے سرگوشی ادا ہوئی، بالکل کسی ہارے ہوئے شخص کی مانند۔ حازم، پھر ایک دل دہلا دینے والی چیخ اس کے حلق سے برآمد ہوتی حویلی کی در و دیوار میں گونجی۔ وہ دیوانہ وار گرتی پڑتی حازم کے قریب پہنچی تھی۔ حازم، رائمہ عنایا کو پیچھے کرتی حازم کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں تھامے اس کے گال تھپ تھپانے لگی۔ نہیں نہیں حازم اٹھو۔ وہ پاگل ہوتی، کبھی اس کے ہاتھوں کو تو کبھی اس کے گالوں کو چھو رہی تھی۔ حازم ایسے نہیں کرو، حازم ایسی سزا نہیں دو کہ میں مر جاؤں، ایسا مذاق نہیں کرو۔ میں کہتی تھی تمہارا فضول بولنا مجھے اچھا نہیں لگتا، پر حازم تمہاری خاموشی میری جان لے رہی ہے۔ دیکھو اٹھ جاؤ حازم،
ورنہ میں ماروں گی۔ رائما نے تقریباً اس کے مردہ وجود کو جھنجھوڑ ہی ڈالا تھا، پر اب بھی جواب ندارت تھا۔ ہاں، رائٹنگ مسٹیک، خیر کچھ نہیں ہوتا رہتا ہے۔ رائما، زویا اور ریتا نے آگے بڑھ کر اس سے تھاما۔ ماما، یہ دیکھیں میرے ہاتھ سونے ہیں، اسے کہیں یہ اٹھ کر مجھے مہندی لگائے، اسے کہیں اٹھے نا، مجھے گجرے لا کر دے، میرے ساتھ باتیں کرے۔ رائما زاروں کے تار روتے بری طرح آنسو بہاتے بول رہی تھی۔ میں نے مرنے کا کہا تھا، تو کیا یہ پاگل مر جائے گا؟ اس سے کہیں اٹھ جائے۔ ماما، میں کہاں جاؤں؟ اس سے کہیں میری بے رخی کی ایسی سزا نہ دے۔ مجھے پتا ہے میں نے اسے بہت تنگ کیا ہے، پر اس سے کہیں یہ مجھے تنگ نہ کرے۔ اللہ جی، رائما نے ڈھال ہوتی گویا ہوئی۔ رائما، زویا نے رائما کے ہاتھ پکڑے اسے قابو کرنا چاہا، پر وہ کسی سے بھی قابو نہیں ہو رہی تھی۔ حازم، معاف کر دو، اپنے عشق کے صدقے معاف کر دو، ایسی سزا نہیں دو، خود کو مجھ سے دور نہیں کرو، خدا کے لیے معاف کر دو۔ حازم، اٹھو نا۔ رائما اس سے لپکتی اس کے ساکت سینے پر سر رکھے چیخ رہی تھی۔ نازک بازوں کا حصار حازم کے نازک بازو اس نے حازم کے گرد لپیٹ رکھے تھے، پر اس کی تکلیف پر تڑپ جانے والا اس کے الفاظ کا زہر برداشت نہ کرتا بہت دور جا چکا تھا۔ رائما کی اس حالت پر وہاں موجود سبھی لوگوں کے کلیجے منہ کو آ رہے تھے۔ عشق نہ جنگ ہے جس میں ہار جیت سے غرض ہو، نہ کاروبار ہے جس میں نفع و نقصان کا خوف ہو، نہ ہی ضد ہے جس میں حاصل و لا حاصل کی تفریق ہو۔ یہ تو ایک آتش ہے جس میں تاحیات سلگنا ہے اور پھر ایک روز مر جانا ہے۔ سو ریڈرز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ ہوپ سو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ سو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ رائٹر کو اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔